अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आया फयाज कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क में आम चूंडुनि में हाणे सिर्फ़ 48 कलाकनि जो वक़्तु रहिजी वियो आहे। मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियुनि पारां हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ तेज़ ऐं तंद जुमिलनि जी अदायगी सां मुहिम जिते जारी आहे, बल्कि जेकॾहिं जाइज़ो वरितो वञे त मजमूई तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खां अलावा जेके ॿियूं पार्टियूं आहिनि उन्हनि जी जेका चूंड मुहिम आहे उहा कमज़ोर नज़र अची रही आहे। माज़ी जी रौनक बि नज़र न पई अचे ऐं पीपल्स पार्टी जी जेका मुहिम जिते सगारी नज़र अचे थी उते सिंध में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जा जेके इतिहादी आहिनि, ख़ुसूसन 6 इतिहादी ऐं 4 पार्टियूं जेके सीट एडजस्टमेंट में साणनि गॾु आहिनि, उन्हनि पारां मुहिम जो सिलसिलो हलाए पियो थो वञे, पर उहा सगारी अहिड़ी मुहिम न पई नज़र अचे जेका माज़ी जी चूंडुनि में नज़र आई। अहिड़ी तरह सां आज़ाद उम्मीदवार जेके PTI जे प्लेटफॉर्म तां चूंड विढ़ी रहिया आहिनि, उन्हनि जी बि जेका मुहिम उहा जेका माज़ी में हिक ॿियनि जे मुखालिफ़नि जी जेका मुहिम नज़र ईंदी हुई, छाकाणि जो चूंड निशान न हुजण सबबि उम्मीदवारनि खे जिते मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे, उते PTI जा जेके उम्मीदवार आहिनि उहे पुरअज़म थी मैदान में लथल आहिनि। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जा वाक़िया जिते चूंड में रुकावट जो सबबु बणी रहिया आहिनि, अहिड़ी तरह सां कराची जो जेको सेंट्रल वारो ज़िलो आहे उते पिणु दहशतगर्दी वारो जेको मामिलो आहे, ख़ुसूसन सियासी पार्टियुनि जा जेका अॻुवान या कारकुन उन्हनि जे विच में तेज़ ऐं तंद जेके जुमिलनि जी ॾे वठि आहे। अहिड़ी तरह सां ॿिनि कारकुननि तोड़े जेके शहरीनि जे क़त्ल जे हवाले सां बि सियासत में ख़तरनाक सूरत नज़र आई। पहिरियों भेरो कराची में काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ जेके मुख़्तलिफ़ चूंडूं जिते अमन जी सूरत हमेशह बरक़रार रही आहे, उन में क़त्ल ऐं जेका हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ जेका खूनी जेका सियासत आहे उन जो सिलसिलो हलियो आहे। नवाज़ शरीफ़ साहब पारां पंहिंजी सियासी मुहिम में टारगेट बनायो पियो थो वञे अॻूणे वज़ीर अज़म खे, त अहिड़ी तरह सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो खे नून लीग जी क़यादत ऐं ख़ुसूसन संदसि जेको बयानियूं आहे उन में संदसि इहो चवणु आहे त नून लीग वोट को इज़त दो वारे जेके फ़लसफ़े तां हटी वई आहे। इन्हनि समूरनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी तजज़ेकार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। शुक्रिया जी, प्रयास शाहीन साहब, शुरुआत करते हैं। 48 घंटे रह गए हैं इंतखाबात में, अब 8 फरवरी की तारीख, जिसके हवाले से कई खदशात इस तरह के इज़हार किए जा रहा था कि इंतखाबात नहीं होंगे, तो बिलाखिर वो दिन आने ही वाला है। क्या समझते हैं, कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में इंतखाबात की जो सूरत हाल है उसको? मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 28 घंटे रह गए हैं, चूँकि आज के 4 घंटे और 24 घंटे, क्योंकि कल रात 12 बजे जो है कैंपेन ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जो है कैंपेन पे पाबंदी होती है एक दिन पहले। तो 28 घंटे हैं और मुल्क में पहली बार जो है एक नए अंदाज के इंतखाबात हो रहे हैं कि जो गैर यकीनी के बादल आहिस्ता आहिस्ता दूर होते गए और उसके अंदर बिलावल भुट्टो ने बहुत प्रेशर किया, फिर ये इलेक्शन शेड्यूल आया और उसके बाद चूंकि वो तो 3 माह पहले ही कैंपेन शुरू कर चुके थे बीबी की शहादत के बाद, उनका वहीं से जो है रत्तो डेर उन्होंने शुरू कर दी था, तो काफी प्रेशर था का ऐलान हुआ। उसके बाद से जो है नून लीग जो है वो रिलक्टेंट थी, वो जरा दूर रह रही थी और यही कहा जा रहा है कि भाई वो ये चाहते थे कि जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती और जो है उनके जो मुखालिफ हैं पंजाब के अंदर PTI के, उनको जब तक हैंडल नहीं कर लिया जाता, अंडू नहीं कर दिया जाता प्रोजेक्ट को, उसके बाद ही जब उन पर पाबंदी लगी या बल्ला वापस लिया गया, उसके बाद उन्होंने हल्की फुल्की पंजाब तक महदूद, सिवाय इसके कि 2 छोटे छोटे जलसे हजारा वगैरह में किए, लेकिन कई मुल्कीर जो है किसी सियासी जमात ने पीपल्स पार्टी के अलावा इंतखाबी मुहिम नहीं की, उसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है। लेकिन दूसरी बात भी हकायक के मुताबिक है, करनी चाहिए कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया उनके लोगों को। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 मई के बाद आए वो नून लीग को तो दे दिए गए, ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर होकर नून लीग के मुत्तफिका उम्मीदवार भी हैं, सपोर्टर भी हैं, और जो है जहांगीर तरीन और अलीम खान ये भी कहते हैं कि हम जो है इस्तेकाम वाले जो है हमारे लीडर जो है नवाज शरीफ होंगे, और ये पंजाब बेस्ड जो है सारी सियासत हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें अगर वफाक की कोई सियासत हो रही है तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ हो रही है, और अगर दूसरी तरफ PTI की हो सकती थी तो बल्ला लेने के बाद और PTI को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड और जलसे, रैली और कॉर्नर मीटिंग और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई,
جس سے جو ہے یہ ایک جو ہے الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوال ضرور ہوتا رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے 9 مئی کیا اس کی مذمت کی جائے گی, لیکن 9 مئی کون سا پاکستان کے عوام کرتے ہیں, یا عمران خان کو پاکستان کے عوام تو نہیں لائے تھے. تو صحیح. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک کا جو الیکشن ہو رہا ہے, بہرحال اس معترضہ جملے کے باوجود جو ہے اس وقت انتخابات کی گہما گہمی ہے وہ کراچی کے اندر اس وقت عروج پہ ہے, لیکن تمام چینل جو ہیں اس وقت وہ دکھا رہے ہیں اپنے اپنے تبصرے اور انالیسز. ورنہ جو آج دوپہر کو جو ہے بلاول بھٹو کی کراچی شہر کے اندر زبردست انتخابی ریلی ہوئی, جس کا بہت جو ہے, میں کراچی میں آیا ہوں پنجاب سے اور میں ریلی کا حصہ رہا کافی دیر تک, اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر اس کا ریسیپشن اور جوش و خروش اور نوجوان لوگوں کی بہت شرکت ہے. اور پھر میں ابھی وہاں سے آیا ہوں سارے دن کے بعد, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر بھی جو انتخابی جوش و خروش بڑھایا وہ بلاول بھٹو نے لاہور سے حلقہ 127 میں شرکت کر کے جو ہے انتخابی مہم کو اگلا گیئر لگایا. کے پی کے اندر بھی انہوں نے پہلے تو ورکر کنونشن کیے تھے, بعد ازاں انہوں نے جلسے کیے, اس سے بھی جو ہے کے پی میں بھی آج جو ہے انتخابی مہم جو ہے وہ اچھی طرح سے اب چلنا شروع ہوئی ہے, جس میں جو ہے پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں اگرچہ مل رہا. اور بلوچستان کے اندر کچھ چیزیں ایسی کی گئیں کہ جس کے اندر جو ہے ٹارگٹ کیا گیا اور انتخابات کو متنازع بنانے کے لیے اور دہشت گردانہ اقدامات کیے گئے, جس کی وجہ سے آخری ہفتے میں وہاں پر انتخابی مہم پر اب پابندی ہے, اور جو ہے وہ گرنیڈ پھینکنے کا اور اس طرح کا واقعات کیے جا رہے تھے, تو اس کے بھی مقاصد سمجھ میں آ رہے تھے, لیکن تحفظ اور سیکیورٹی کی بنیاد پر وہاں پہ اس کو روک دیا گیا. لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جاتا, کہ وہاں پر پولیس آ جاتی ہے, ان کی کرسیاں بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی اٹھا لی جاتی ہیں, تو جس سے یہ کوئی بھی آزاد صحافت کرنے والا آدمی اور سچ بولنے والا صحافی یہ نہیں کبھی کہے گا کہ پی ٹی آئی کو یا لیول پلینگ فیلڈ دیا گیا تھا, یا اس انتخابات کی کریڈیبلٹی کو اور اس کے مقدار کو مد نظر رکھا گیا, جس سے اس طرح کا تاثر ملتا ہے کہ بھئی نواز شریف کو جس طرح سے باہر سے لا کر, اور وہ پہلے بھی چلے گئے تھے 10 سال کے لیے, اب بھی وہ 4 سال بعد جو واپس آئے ہیں, تو ان کے ساتھ جو سلوک ہے اور جس طرح بلاول بھٹو بھی اوائڈ کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ لاہور کے اندر جس طرح 127 وہ میرا اپنا علاقہ ہے جہاں سے بلاول بھٹو الیکشن لڑ رہے ہیں, وہاں پہ بھی وہ اوائڈ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کیونکہ وہ انہیں یقین ہے کہ وہ الیکشن جیت رہے ہیں, تو وہ کسی ہنگامے سے جو ہے دور رہنے کی کوشش ابھی تک کر رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ جو شمولیت کا اعلان کرتے ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اور ان کے پوسٹر وغیرہ بھی اتارے جا رہے ہیں. اور بھی پنجاب کے کچھ علاقوں میں یہ دیکھے گئے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو ویڈیو نظر آئیں گی, فیصل آباد کی بھی نظر آئیں گی, کہ جہاں امیدوار ان سرکاری ٹرکوں کے آگے لیٹ گئے جن سے جو ہے پیپلز پارٹی کے جو ہے بینر ابھرے جا رہے تھے. تو یہ ہے کہ الیکشن ملک میں بالکل ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اچھا الیکشن کے پروسیس کو سپورٹ کرنا چاہیے. جی بتائیے. جی شاہین صاحب, آپ نے بڑی اہم 2 باتیں کہیں, جس میں ایک تو کراچی ظاہر ہے آپ نے خود بھی وزٹ کیا, ریلی کو پیپلز پارٹی کی ریلی دیکھی, اس پہ بھی آتے ہیں. 127 کا معاملہ جہاں وہ اس حلقے کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا, ظاہر ہے وہاں کے آپ ووٹر بھی ہیں, تو پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی مد مقابل ہے, تو وہاں پر اب پہلے کے مقابلے میں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی تھی تو اس کے مقابلے میں اینٹی پیپلز پارٹی نون لیگ کو کہا جاتا تھا, مگر اس کے بعد پھر کاف لیگ کی انڈکشن ہوئی, اس کے بعد پھر اب آئی پی پی کی انڈکشن ہوئی, اس طرح پی ٹی آئی کی انڈکشن ہوئی. اس وقت پنجاب جسے 5 پانیوں کا صوبہ کہا جاتا ہے, اس وقت 5 پارٹیوں کے درمیان جو ہے وہ مد مقابل امیدوار موجود ہیں, اور سیاست کا جو ایک سرکل بنا ہوا ہے وہ 5 پارٹیاں جو اہم پارٹیاں ہیں ان کے درمیان بنا ہوا ہے. تو پنجاب کی سیاست پر تھوڑا ہم نظر دوڑائیں,
کیا دیکھتے ہیں पंजाब में کہا یہ جاتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے, पंजाब سے وائٹ واش ہو گئی ہے, KP سے ختم ہو گئی ہے, بلوچستان سے ختم ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے اب पंजाब کو قریب سے آپ نے دیکھا بھی ہے, خود وزٹ بھی کیا ہے جلسوں کو, تو کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی اس وقت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ وزیر اعظم ان کا آئے گا, تو ان کی مہم یا ان کی جو کارکردگی اور آنے والے دنوں میں کامیابی کس کی دیکھ رہے ہیں, کون سی پارٹی کی کامیاب دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ تبصرہ نگار بات کرتے رہے ہیں, اور ہم چونکہ ہمیں بھی 50 سال ہونے والے ہیں صحافت اور جمہوریت کے ساتھ وابستگی کو اور آزادی اظہار کو اور ایک انٹلیکچوئل آنیسٹی کے ساتھ تنقید کی جائے, بلکہ ہم جمہوری پارٹیوں کے اوپر زیادہ سخت تنقید کرتے ہیں بجائے اس کے کہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہو ان پہ زیادہ تنقید اس لیے نہیں کی جاتی کہ ان سے امید نہیں ہوتی معاشرے میں کسی ترقی کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تبصرے ہوتے تھے وہ کیمپین جرنلزم جو ہے وہ اس کا حصہ ہوتے تھے. جو معروضی صحافت ہوتی ہے جس میں ایکوریٹ ریسی سے بات کرنی چاہیے اور حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جانا چاہیے, تو جب مجھے ڈس ایگریمنٹ ہوتا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ पंजाब سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کے جرأت مندانہ جو ہے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ایک पंजाब کے اندر ایسی لہر ہے کہ آپ فوری طور پہ یقین نہیں کریں گے. اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ انتخابات بالکل آزادانہ ہو جائیں اور جس کا ووٹ ڈلے اسی کے کھاتے میں وہ گنا جائے, اور جو ہمیں چھوٹے موٹے اظہار جو ہیں انتظامیہ کی طرف سے نون لیگ کے حق میں نظر آتے ہیں, جس کی شکایات بلاول بھٹو بھی کر رہے ہیں کہ کل انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ نگران حکومت جو ہے وہ ان کی سہولت کاری کر رہی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود پیپلز پارٹی کے امیدوار ہر جگہ پہ بہت اچھی مہم چلا رہے ہیں. اور خاص طور پہ لاہور کے اندر بھی جہاں کبھی کوئی کینڈیڈیٹ بھی جو ہیں مایوس ہو چکے تھے, وہ وہاں پر ایک امکان ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں اپنی سیٹ بھی نکال سکتے ہیں اگر وہاں پر ہنگامے نہ کیے گئے, پولنگ کو نہ رکایا گیا. اور چونکہ اس وقت جو ہے نون لیگ پریشان ہے کہ पंजाब کے اندر اگر لاہور کے اندر بلاول بھٹو جیت جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو جذباتی سطح پہ اس سارے کو لے رہے ہیں, ورنہ تو میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ اس سے پہلے بھی نون لیگ کے کوئی وہ پوزیشن نہیں رہی تھی جب PTI نے 17 جو ہے ضمنی الیکشن میں جو ہے نون لیگ کو شکست دی تھی. یہ آخری اس کے بعد تو کوئی الیکشن نہیں ہوئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تاثر زائل ہو گیا تھا کہ نون لیگ کا पंजाब ہے. نون لیگ کا पंजाब کا سوال بڑا مشکل ہے اس وقت, جو اینی باڈیز فیلڈ ہے, اگرچہ نون لیگ کو سپورٹ دی گئی ہے کہ اگر استحکام پارٹی کو کریٹ نہ کیا جاتا اور 3 پارٹیاں کھلا ڈلا الیکشن لڑتی تو پیپلز پارٹی PTI اور نون لیگ جو ہیں وہ اپنے سیاسی پروگرام کے تحت آتی اور اپنے سیاسی ایجنڈے اور سیاسی عمل اور سیاسی کریڈیبلٹی کی بنیاد پر اپنا شیئر لیتی اور جس طرح بھی چاہتے وہ سیاست کرتے. لیکن بدقسمتی سے کیونکہ PTI ایک کی اس سیاست کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے 9 مئی کے واقعات کے علاوہ بھی جو ان کا فاشسٹ پالیسی تھی اس پر تنقید اپنی جگہ, لیکن یہ بھی ہمیشہ کہا جائے گا کہ جب انتخابات ہو رہے ہیں تو وہ لوگ جو 9 مئی کے اندر ملوث نہیں ہیں انہیں برابر کے مواقع دیے جانے چاہیے تھے. کہ اگر آج نواز شریف لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کے مخالف PTI کی ڈاکٹر راشد جو ہیں وہ اندر ہیں, اور بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو ان کے مخالفین ہی نہیں ہیں وہاں پر. صحیح. اچھا شاہین صاحب اسی بات کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ بریک کا وقت ہوا چاہ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کمرشل بریک ہے, تو واپس آ کر یاسمین راشد کی جو بات آپ کر رہے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں, لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. وٹھو था नंढी साई ऐं इन्ही मामले खां ॿीहर शुरूआत कंदासीं त पंजाब में जेका PTI खे नून जेका लेवल प्लेइंग फील्ड जो मामलो आहे उन में छा जेका सदाकत छा सूरत-हाल आहे. वठूं था शॉर्ट ब्रेक.
वेलकम बैक शाहीन साहब, वहीं से शुरू करते हैं जिस तरह आपने बड़ी एक अहम नुक्ता उठाया कि ज़ाहिर है हम बहैसियत तज्ज़िकार एक सहाफ़ी हमें इस चीज़ को का इदराक होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म होना चाहिए। हम फील कर रहे हैं ज़ाहिर है सियासत का मैदान है, सब पार्टियों को हक मिलना चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि पंजाब में इस वक्त पीटीआई जो है उसके अरकान जो है वो जेल में भी हैं, उनके उम्मीदवार जो हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उनकी कुर्सियां भी उठा ली जाती हैं। तो इस तरह की सूरत में ज़ाहिर है 5 पार्टियों का जो पंजाब है वहाँ समझते हैं कि नून लीग ये कोशिशें कर रही है कि वो जो माजी की उनकी 80s की जो सियासत थी वो उसी तरह कामयाबी के रास्ते अख्तियार करना चाहती है। हाँ नहीं, वो तो देखिए आज भी बिलावल भुट्टो ने जो बात की है, हालांकि सब समझते हैं कि मुल्क की जो सियासी मंजरनामा है, जहाँ मुआशी तौर पर इतना चैलेंजेस दरपेश हैं कि कोई भी तनहा जमात जो है, सियासी जमात जो है इस तरह की मुश्किल इक्तसादी बदहाली और लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए इक्तसादी बदहाली के मामलात, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और इन तमाम मामलात से कैसे निकल पाएगी, उसका तकाजा ये था कि जो है बिल्कुल फेयर इलेक्शन होते, सबको बराबर के मौके दिए जाते और कोई उसके अंदर जिस तरह जनरल बाजवा ने कहा था कि ये तमाम गड़बड़ इसलिए हुई कि हम मुदाखलत करते थे, तो हमने अपने अफसरों को यकीन दिला दिया है कि ये आखिरी तकरीर थी उनकी, रिकॉर्ड पे है, सारा वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा हुआ नहीं है और अवाम को उस चीज की सियासत की सजा नहीं मिलनी चाहिए कि जो लोग 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार हैं, उसकी भी जिम्मेदारी उन पे आती है जिन लोगों ने जो है उन पार्टियों को तश्कील दिया, चाहे वो ज़ियाउल हक के दौर में आईजेआई बना के या उससे पहले नून लीग बनाने वाले या जुनीजो लीग बनाने वाले लोग हो या उसके बाद पीटीआई बनाने वाले हो। हमारा मसला तो यह है कि पाकिस्तान के अवाम को किस तरह से हम एक इक्तसाद या तरक्की की राह पर और जो है सन 2024 के अंदर उनके जिंदगी के आगे बढ़ने और खुशहाल जिंदगी गुजारने के ख्वाब को कैसे पूरा कर सकेंगे जब इस तरह ही के रोने धोने लगे रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सूरत हाल एक जमहूरी माहौल के अंदर वफाकी आइन के तहत ही मुल्क के अंदर चला जा सकता था। ये नहीं होना चाहिए था कि आप जो आदमी पीटीआई से आता है और उनके बारे में आप डाटा भी देते हैं कि कोर कमांडर हाउस के बाहर उनकी 32 कॉलें थी, ये रास मसूद का कहते हैं, लेकिन अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है तो उसे ड्राई क्लीन कर देते हैं और अगर वो नवाज शरीफ की पार्टी में आ जाता है तो वो जो है उनके साथ इलेक्टोरल अलायंस भी कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि सबके लिए इस मुल्क को इकट्ठा करने की जरूरत थी। जो बिलावल भुट्टो एजेंडा दे रहे हैं कि मुल्क में तकसीम की सियासत को खत्म करना जरूरी है ताकि पाकिस्तान के अवाम अपने तमाम तासुबात से निकल के पाकिस्तान की जनरेशंस को देखें। देखिए 2.25 करोड़ वोटर नया आ चुका है। पाकिस्तान के वो नौजवान वोटर जो बददिली और मायूसी के गहरे बादलों में जो है इधर उधर देख रहे हैं, उनको एक रास्ता देने की जरूरत है और उसकी संजीदा कोशिशों की जरूरत है। मैं समझता हूं कि एक नौजवान सियासतदान उस मामले को आवाज बुलंद कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को चाहिए था कि वो अपने तमाम जो है नफरतें और कदूरतें और माजी के मामलात को बैक करके चलते और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है एक ऐसे इंतखाबात की गारंटी देती कि जिसके अंदर जो है सबको एक तसल्ली बख्श काम होने चाहिए थे। देखिए अगर 9 मई का वाकया है तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि मई, जून, जुलाई आप जो भी जिम्मेदार थे अगस्त तक उन्हें फारिग करते, चाहे रिहा करते, चाहे सजा देते, उनके बाद में सब है। लेकिन वो बाकायदा किसी को मीर जाफर कहते रहे, कभी किसी को मीर सादिक कहते रहे और उन्होंने 49 जो है पीटीआई के बानी ने जो है जलसे किए, किसी ने हाथ नहीं डाला। उसके बाद उनका हौसला बढ़ा तो उन्होंने 9 मई का वाकया भी किया और कल भी परसों जो एक वाकया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें भी वही नजर आता है कि जो पाकिस्तान के सियासी वर्कर इस तरह गाड़ियों पर हमले नहीं करते, वो खास तौर पे वो अनासर हैं जिन्हें जो है सपोर्ट दे के बगैर किसी पार्लियामेंट की मंजूरी के यहाँ लाया गया है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि वहाँ हालात
غیر جانبدارانہ انتخابات کے ساتھ ساتھ جو ہے پرامن انتخابات بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. اچھا شاہین صاحب جس طرح ایک بیانیہ لے کر نون لیگ ہمیشہ چلتی رہی ہے، وہ کہتی ہے جو ملک میں جو امن ہے اس کے پیچھے نون ہے، مگر اب یہ بیانیہ اور بھی آگے بڑھ گیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. تو کیا یہ جو کے پی کے اور بلوچستان میں دہشت گردی ہے تو یہ 9 مئی پھر یہ حالیہ جو واقعہ جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا اور یہ دہشت گردی کے جو تسلسل کے واقعات ہو رہے ہیں اور سیاسی قیادت الزام بھی لگاتی ہے کہ پی ٹی آئی ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتی رہی ہے اپنے دور حکمرانی میں، تو کیا وہ فیکٹر انڈکشن ہو رہی ہے اس طرح کے جو سیاسی ماحول کو خراب کرنے کے حوالے سے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، خاص طور پہ جس کو گلوریفائی کیا گیا، جس پلے بوائے کو جو ہے کرکٹر کو اٹھا کے کتنا اس کا سیاسی امیج بلڈنگ کی گئی، چاہے جنرل پاشا ہوں، چاہے بعد والے ظہیر الاسلام ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں، تو لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک کے کو کیوں سزا دی جا رہی ہے، اس ملک کے عوام کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ کیا اس ملک کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو تشکیل دیا تھا؟ کیا 2018 کا جو بھی واقعہ تھا یا پروجیکٹ عمران خان تھا، پاکستان کے مظلوم عوام تو نہیں لے کر آئے تھے؟ تو صحیح. یہ ذمہ داری ان لوگوں کو لینی چاہیے جو اس طرح کے ایجنڈا لاتے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے پیچھے دہشت گرد ہے. جو ان کے اندر دہشت گرد عناصر تھے ان کو کیوں آپ نے روانہ کیا؟ دیکھیے توڑ کر جو ہے عمران خان کو بندے کنہوں نے دیے تھے؟ الیکٹیبل جو ہے جنوبی پنجاب سے، سینٹرل پنجاب سے، پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے، ہر جگہ سے توڑ کر جو دیے گئے تھے. وہ لوگ دہشت گرد تو نہیں ہیں. جب ان کو اشارہ دیا جاتا ہے تو وہ محکمہ زراعت کے ذریعے وہاں چلے گئے. اب کیا کیا جائے کہ بھئی ذمہ داری ان لوگوں کو لینی چاہیے کہ جو دہشت گردانہ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، اور اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے تو پاکستان کے عوام ساتھ دیں گے کہ اگر جو پاکستان کے سیکیورٹی کے مسائل پیدا کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ پاکستان کی عدالتوں میں جو ہیں اس کے خلاف کارروائی کیجئے اور اسے منطقی انجام تک پہنچائیے. اگر آپ کے پاس ان چیزوں کی لازمی طور پر ثبوت ہوں گے کہ جب شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم تھے اور یہی ہمارے سپہ سالار تھے جنرل عاصم صاحب، تو اوپنلی کہا گیا کہ جو ہے عمران خان نے جو ہے فوج میں بغاوت کی کوشش کی گئی، تو پھر یہ سوا سال کیوں گزار دیا گیا؟ بھائی جب یہ 9 مئی ہوئی تھی تو 9 اگست نہیں گزرنا چاہیے تھا چیزوں کے اوپر جو ہے فوری طور پہ جو قومی نوعیت کے معاملات ہیں ان پر کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ جب تک جنرل باجوہ ریٹائر نہیں ہوئے، جب تک کسی نے کوئی اقدام نہیں کیا. جب نئے آرمی چیف کے آنے کی راستے میں روڑے اٹکائے گئے، وہ بھی سب کے سامنے ریکارڈ کے اوپر ہے. جو جنرل فیض کا کردار ہے، پاکستان کے مظلوم عوام کا کوئی اس کے اندر رول نہیں ہوتا. یہ ان قوتوں پر ذمہ داری جائے گی اور ان کو ایک پاکستانیت کے حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا را اس وقت ملک کی ضرورت یہ ہے کہ پرامن اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرا دے اور ملک کو جمہوریت کی پٹڑی پہ ڈال کر اپنے آئینی دائرہ کار میں چلیں، ورنہ تمام اداروں کی کریڈیبلٹی پہ لوگ جو ہیں انگلیاں اٹھ رہے ہیں. ایران پروجیکٹ آتا ہے، کبھی نواز شریف پروجیکٹ آتا ہے، کبھی آئی جے آئی کے معاملات سپریم کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں، کبھی اسامہ بن لادن سے جو ہے پیسے لینے کی باتیں آتی ہیں. ہم کب تک جو ہے بلی کی طرح آنکھیں موند رہیں گے؟ ہمیں اس وقت عالمی سطح پر ساری دنیا کو مہنگائی اور تمام معاملات کے جو ہیں چیلنجز درپیش ہیں. ہمیں ماحول کا بھی درپیش ہے، ہمیں جو ہے وسائل کی کمی کے بھی چیلنجز ہیں. ہم تو جو ہے 25 کروڑ لوگوں کو پینے کا پانی پلانے کے قابل نہیں ہیں. صحیح. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا شاہین صاحب، یہ بھی ظاہر بہت اہم باتیں آپ اٹھا رہے ہیں، ظاہر یہ حقیقت ہیں جن پر ہم غور فکر بھی کرتے ہیں، مگر 9 مئی کا جب واقعہ ہوا تو 16 ماہ کی جو اتحادی حکومت تھی وہ اسے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا کہ انہوں نے ٹریپ کیا ہے، مگر اس وقت جو نگران سیٹ اپ ہے کیا وہ بھی پی ٹی آئی کو ٹریپ کرنے کے اس ٹریک پر چل رہی ہے؟ نہیں دیکھیے جی، وہ جو سیٹ اپ تھا وہ تو ایک ایسی صورتحال تھی کہ اسٹیبلشمنٹ وہ بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتی تھی جس طرح سے انہوں نے قوم کے اوپر پروجیکٹ عمران مسلط کر دیا تھا. نہ ہمارے خارجہ معاملات جو ہیں
وہ قابو میں آ رہے تھے، نہ ہمارے اقتصادی معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں آ رہے تھے. جس طرح کے مختلف اداروں کا انفلوئنس پاکستان کے اندر بڑھ گیا تھا کہ جس طرح اسٹیٹ بینک ایک آزاد ادارہ بن رہا ہے، معیشت پاکستان کے ہاتھوں سے نکل رہی تھی، ڈالر کا معاملہ اور اس کی کنورژن ریٹ وغیرہ تمام معاملات اتنے مشکل ہو چکے تھے کہ پھر اس پروجیکٹ کو پیک کرنے کا جب فیصلہ کیا گیا تو اس کے اندر پیپلز پارٹی کا آئینی موقف مانا گیا کہ اسے عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے ہم کریں گے، کوئی دھرنا نہیں کریں گے، کوئی بالائے آئین کام نہیں کریں گے. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کیونکہ زیادہ سیٹیں جو ہیں نون لیگ کی تھیں تو جمہوری طور پر وہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے. لیکن انہوں نے بھی جو پالیسی رکھی، انہوں نے اس کے اندر جس طرح بلاول کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف سے معاملات طے ہو گئے تھے تو پولیٹیکل ٹارگیٹس اور گینز کے لیے انہوں نے 3 مہینے تاخیر کی اور لوگوں کو اسی طرح جو ہے آئی ایم ایف کا معاہدہ امپلیمنٹ نہیں کیا جس طرح جو ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ معاہدہ کر کے اور جو شرائط اور کنڈیشنلٹیز طے کی تھی آئی ایم ایف سے اس کی روگردانی کر گئے، پیٹرول سستا کر گئے، بجلی کے ریٹ نہیں بڑھائے. تو ایگری کیوں کیا تھا؟ تو اس طرح کے معاملات انہوں نے بھی کیے، پولیٹیکل گین کے لیے کیے. ان کے انٹرنل پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر جو ہے بلاول اوپن کہہ چکے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کو ہٹا رہے ہیں اور وہاں سے اسحاق ڈار کو لے کر آ رہے ہیں. تو جو ہے نون لیگ اپنے ایک سیاسی انداز جو ہے ایک فیملی افیئرز اور اپنے جو ہے معاملات کو اپنے مخصوص انداز سے لے کے چلتی ہے. اور یہ دیکھیے کہ اس طرح کے معاملات ابھی آگے آنے ہیں. یہ کوئی جو بھی حکومت آئے، مخلوط آئے، پیپلز پارٹی جو ہے انڈیپینڈنٹ سے ملنے میں کامیاب ہو جائے یا نون لیگ جو ہے کسی اور کے ساتھ ملے، پاکستان کو آنے 9 تاریخ کے بعد بھی چیلنجز ہیں. صحیح. 8 کے الیکشن کے بعد بہت زیادہ گہرے چیلنجز ہیں جس کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں جو ہے نیوٹرل رہنا چاہیے. اور جس طرح ہم نے اعلان کیا تھا پاکستان کے عوام کی ہمدردی انہیں بالکل حاصل رہے گی، سخت فیصلے میں بھی سپورٹ ملے گی. لیکن اگر یہ ایسا ہوا کہ الیکشن کے اندر کوئی ایسی جو ہے دھبے آ گئے، کوئی ایسے سیاہ دھبے آ گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت دشوار حالات 9 مئی کے بعد ہو جائیں گے کہ اقتصادی طور پہ کوئی ڈیلیور بھی نہیں کر سکے گا. اچھا شاہین صاحب وقت کم ہوتا جا رہا ہے. آخری میں چاہوں گا کہ سوال اہم لے لوں. جس طرح آپ نے کہا کہ 9 فروری کے بعد بھی ظاہر چیلنجز ہوں گے. اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو جو منتخب نمائندگان ہیں جو انہیں حکمرانی سونپی جائے، مگر پھر بھی تھیوریز جو ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. جس طرح ایم کیو ایم کراچی میں دعویٰ کرتی ہے کہ وہ 17 سے 18 نشستیں قومی کی حاصل کر لیں گی، اسی طرح ملکی سطح پر پارٹیوں کے حوالے سے بھی تھیوریز جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ 90 سیٹیں فلاں پارٹی کو ملیں گی، 85 سیٹس جو ہیں وہ کسی اور پارٹی کو ملیں گی، پھر اسی طرح 80 یا 70 جو پارٹیاں لیں گی تو پھر پہلے اور دوسرے نمبر کی اس طرح سیٹنگ بنے گی. تو کیا یہ تھیوریز سمجھتے ہیں کہ قابل عمل نظر آ رہی ہیں؟ واقعی اس طرح بھی وہ تھیوریز سے ہاتھ نہیں نکالا جا رہا؟ دیکھیں مجھے اجازت دیجیے گا کہ جس طرح بدقسمتی سے پاکستان کی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا رول جمہوریت کے لیے صحت مند نہیں رہا، پاکستان کے میڈیا کا بھی رول کوئی اتنا قابل قدر نہیں ہے. اگرچہ ان کی جو ہے اظہار آزادی کی جدوجہد کو ہم رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں، لیکن آج جو سیاسی عمل ہو رہا ہے اس کی بجائے وہی جو ہے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں جس کے اندر سپیکولیشن ہو رہی ہے کہ 90 وہ لے لے گا، 120 وہ لے لے گا. بھائی آپ کس بنیاد کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر؟ آپ جو ہے لوگوں کا رسپانس دکھائیں، لوگ اپنے طور پہ دیکھیں کہ کون اس وقت سڑکوں پہ نکلا ہے، کس کی ریلی ہے، وہ تو آپ دکھا نہیں رہے ہیں. آپ جو ہے لوگوں کی ذہن سازی اس طرح کر رہے ہیں جو ایجنڈا جرنلزم ہوتا ہے، جو کیمپین جرنلزم ہوتی ہے. صحافت ایک بہت بڑا ڈیفرنٹ کام ہے کہ آپ اس کے اندر معروضی صورتحال اور ایکوریسی اور اخلاقیات کو رکھتے ہیں. تو لیکن اگر ہم اپنے سیاسی نقطہ نظر کے مطابق جو ہے وہ کرتے رہیں گے کہ جی 120 اس کی ہو جائیں گی، 130، کون سا ایک ایسا میتھڈ ہے، کون سا ایسا معیار ہے جس کی بنیاد پر یہ سارا تبصرہ نگاری ہو رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سیاسی کیمپین ہے وہ پیپلز پارٹی کی بڑی مؤثر کیمپین چل رہی ہے اور پنجاب بیسڈ جو ووٹوں پر اور سیٹوں پر انحصار کر رہی ہے نون لیگ، وہاں پر ایک سائلنٹ فیکٹر ہے کہ اگر جو ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو بلے سے ہٹ کر انتخابی نشانات پر ہیں، اگر وہ لوگوں نے جو ہے
अच्छी तरह भरपूर हिस्सा लिया, तो मैं ये समझता हूँ अपने सियासी तजिए के तौर पे कि रिजल्ट किसी भी तरफ जा सकता है और बड़ा नेक टू नेक हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी आज जो है मैदान में है, नून लीग भी मैदान में है, पीटीआई बल्ले के बगैर जो है मैदान में है, तो इट कुड बी एनीबॉडीज गेम। तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इसी तरह है, बलूचिस्तान के अंदर भी है, सिंध के अंदर एज जो है पीपल्स पार्टी को है। मैं समझता हूँ कि कराची में भी एमक्यूएम का ये दावा गलत है, और एमक्यूएम जो है शिद्दत पसंदी इसलिए ला रही है अपनी टोन में, जिस तरह अता तारा और 127 में झगड़े की बुनियाद को पैदा करना चाहते हैं ताकि वहाँ पोलिंग स्लो हो जाए। वरना मैं ठीक अभी है। मंदोखेल साहब के हल्के से देख के आया हूँ, वहाँ पे मुझे एमक्यूएम का कोई ऐसा हालात नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जमात इस्लामी भी है और जो है फजलुर रहमान के उम्मीदवार भी हैं, तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी हैं। तो इतने ज्यादा कैंडिडेट के अंदर मुझे तो जो है नजर आ रहा है कि मंदोखेल के जो है वहाँ अच्छी कैंपेन देख के आया हूँ। ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा रिस्पांस जो है एमक्यूएम के लिए होगा, और उन्हें चाहिए कि वो कराची के लिए और पाकिस्तान के लिए जो है शिद्दत पसंदी से इज्तनाब करें, ये ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन साहब जो तजुर्बो तव्हां ॿुधो, ज़ाहिर आहे जेका मुल्क जी मजमूई सूरत हाल आहे, इहो इंडिकेटर्स जेके असां पाण जोड़ियूं था मीडिया जे हवाले सां, संदसि चवणु हुयो त इहो बुनियादी तरह सां ग़लति अमल आहे, छाकाणि जो इहो असांखे इख़्तियार न आहे त मीडिया माज़ी जे जेके इदारनि जा जीअं इख़्तियार इस्तेमालु कंदे हिकिड़ी काउंटिंग कंदी रही आहे त कहिड़ी पार्टी केतिरियूं वोट खणंदी, केतिरियूं सीटूं खणंदी, त उन बुनियाद ते न सिर्फ़ु नतीजनि खे मैनिपुलेट करे सघिजे थो, त इहे अहिड़े क़िस्म जी ज़्यादती हूंदी, छाकाणि जो हाणे चूंडनि में बाक़ी 24 कलाक ऐं इन खां पोइ ज़ाहिर चूंडनि जो जेको अमल आहे मुहिम जो उहो बि रुकजंदो, ऐं 8 फेबरवरी चूंड जो ॾींहुं आहे जिते केतिरा ई ख़दशा ऐं केतिरियूं ई ॻाल्हियूं जेके चूंड जे अमल खे रुकावट जो सबबु बणिजी रहियूं हुयूं, उन्हनि जे हाणे ख़ात्मे जो वक़्तु बची रहियो। उमेदु आहे त 8 फेबरवरी जी जेका चूंड थींदी उन में आवाम खे पंहिंजी न सिर्फ़ु चूंडियल हुकूमत मिलंदी, बल्कि हे जेके ख़दशा अहिड़े क़िस्म जा जेके इम्कान आहिनि उन्हनि जो ख़ात्मो थींदो। इजाज़त ॾींदा, अला भाई।